بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی جس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں اور پیروں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلہ پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں رہنے لگا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہا رات ایک درخت کے نیچے گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درخت پر ایک پرندے کی گریہ زاری کی دردناک آواز سنی۔ گریہ زاری سن کر وہ کسی طرح گھسیٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ نابینا تھی، لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس پر پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی داہنی آنکھ میں ٹپکا اور اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ بھی آگے پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس قطرہ خون کو لڑکی نے اپنے بائیں آنکھ پر مل لیا۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطرے لے کر اپنے پورے بدن پر مل لیے، جس سے وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی، گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باغ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا، لیکن وہ اپنی بیٹی کو پہچان نہ سکا اور اسے اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت، تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا، تجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ وہ کہاں گئی ہے؟ کیونکہ میں اسے جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ نظر نہیں آ رہی۔ لڑکی نے کہا، بابا، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی تیری وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے مبارک پرندے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرات کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے حکم الہی سے کلام کیا اور کہا کہ اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اطراف میں چلے جاتے اور دانہ پانی سے فارغ ہونے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے اور جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے۔ اچانک ہم نے ایک دن ایک آواز سنی کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش فرمایا ہے، اور اے پرندو، تم درخت کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ آواز سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جسم مبارک سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے رونے لگ گئے اور میں بھی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، اور میں نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے بہتے ہوئے خون میں گرا دیا اور اپنے چہرے اور پروں کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا، اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ یہ اسی مبارک خون کے پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس مبارک خون کے قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین علیہ السلام کے نانا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے مبارک خون کے قطرات سے ایسی خیرات و برکات کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ اور اس طرح اس یہودی اور اس کے پورے گھر نے اسلام قبول کر لیا۔